يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبه فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah, Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling just the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for her each everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophet, on all of his companion, the primary aim of light that has been programmed, recognized. There is nothing but to receive some blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر معزز و مستند علماء کرام، مہمانان اعظام، میں بہت شکر گزار ہوں اراکین جلسہ کا، جن کی ایک چھوٹی سی دعوت پر میری حاضری ہوئی. آپ کے اس بستی میں پہلی بار اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کا شرف دیا ہے. آج کا یہ جلسہ جو آج کے اس علاقے میں ترئی امتیاز میں اپنی جگہ قائم کر چکا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ رب کبریا جلسے کو کامیاب بنائے. بڑے بھائی نجم حسن صاحب اور میرے قریبی دوست ہیں، انہوں نے میرے بارے میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ یہ میرے لیے عزت و توقیر بھی ہے تو شرمساری بھی ہے. چونکہ تعارف کی وجہ سے انسان بہت ساری امیدیں باندھ لیتا ہے، اور جب امیدیں بر نہیں آتی ہے تو اس سے بھی شکایت ہوتی ہے اور تعریف کرنے والے سے بھی شکایت ہوتی ہے. بہرکیف میں نے احکم الحاکمین کے کلام کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی. قرآن کریم، نبی پاک علیہ الصلاۃ کی حدیث، اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے پتلا بنا کر طائف اور مکے کے درمیان 40 سال تک چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، اس سے پہلے فرشتوں سے مشورہ لیا گیا تھا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں. قرآن کریم خود اس کی گواہی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے ایک الگ جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ، ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں. لیکن رب ذوالجلال نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کے سامنے تمام فرشتوں سے کہا گیا، سجدے کا حکم دیا گیا. یہ سجدہ تعظیمی تھا، اصل میں اللہ کے حکم کو ماننا تھا.
تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں تمہارے نیک بندوں کو بہکاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رہو اور جو مرضی ہو وہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا، تقربا کا صیغہ استعمال کیا گیا، تثنیہ کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کہا گیا اور اما حوا سے بھی کہا گیا کہ درخت کے قریب مت جانا، نہیں تو کیا ہوگا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکایا۔ بہر کیف بڑی ایک لمبی تفصیل ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں 1,24,000 پیغمبر کے بعد کم و بیش اخیر کے اندر محمد الرسول اللہ آئے۔ محمد الرسول اللہ جب آئے، محمد الرسول اللہ کے جنم سے 2 ماہ قبل آپ علیہ السلام کے والد کا انتقال ہوتا ہے، عبداللہ کا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا جب عمر بڑھتی ہے، 12 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا پہلا سفر ہوتا ہے ملک شام کی طرف۔ وہاں پر ایک راہب ملتا ہے جس کا نام غالباً بحیرہ ہے۔ انہوں نے بشارت دی نبی ہونے کی کہ یہی محمد الرسول اللہ ہے۔ توریت اور انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی۔ ان کے علامت کو دیکھ کر کہہ دیا، ان کے جو ساتھ میں تھے ان سے کہا گیا کہ ان کو مت لے کر کے جائیے ملک شام، نہیں تو وہاں پر یہودی لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہاں سے واپس کر دیا گیا مکہ معظمہ۔ دوسری مرتبہ ملک شام کا سفر ہوا تھا تجارت کی غرض سے۔ اس وقت غالباً آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے اچھے اخلاق اور کردار اور امانت داری کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو خلوت تنہائی میں چلے جاتے تھے، غار ہرا میں چلے جاتے تھے، کئی دن کا کھانا ساتھ لے کر کے جاتے تھے اور وہاں پر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے ورد میں لگے رہتے تھے۔ حضرت جبرائیل کی آمد ہوئی، حضرت جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تو محمد الرسول اللہ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو۔ پھر دوبارہ آپ علیہ السلام کا جواب یہی تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام کے زبان سے الفاظ